علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 18 رمضان المبارک 1443 ہجری اور 20 اپریل بروز بدھ 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے باقیات الصالحات، اور اس کی یہ قسط نمبر 18 ہی ہے، اور کل بھی میں نے سونے کے آداب پر گفتگو کی تھی۔ آج کا ہمارا اصل عنوان ہے کہ سونا کس وقت جائز نہیں ہے۔ بولیے، سونا کن وقتوں میں جائز ہے؟ یہ تو نہیں نا کہ ہر وقت سوئے رہے۔ تو کچھ اوقات ایسے بھی ہیں جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سونے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 1، عصر کی نماز کے بعد سونا جائز نہیں ہے۔ اس پر حدیث پاک سنیے۔ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من نام بعد العصر فاختلس عقلہ فلا یلومن الا نفسہ، کہ جو شخص عصر کے بعد سویا اور اس کی عقل ختم ہو گئی، عقل میں فطور آ گیا، دماغ خراب ہو گیا، تو وہ اپنے آپ ہی قصوروار ہے، کسی اور کا کوئی قصور۔ تو پتہ چلا بھائی زور کے بعد جو سونا ہے وہ قیلولہ ہے، اس میں دماغ کو طاقت ملتی ہے، اور عصر کے بعد جو سونا ہے اس سے دماغ میں فطور پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یخاف علی صاحبی منہ الوسواس، فرمایا کہ عصر کے بعد سونے والے کو وسوسے کی بیماری لگ جاتی ہے، اس کو ایسے ہی ہر چیز پہ شک پڑنا شروع ہو جاتا ہے، تو سمجھ لو یہ عصر کے بعد سونے کی سزا ہے۔ اچھا جی، عشاء نمبر 2، عشاء کی نماز سے پہلے سونا۔ بولیے، عشاء کی نماز سے سارے مجمع بولے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو جب بھی سونا ہے عشاء کی نماز پڑھ کے سونا ہے۔ اگر کسی کو یقین ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ بیٹھے گا اور عشاء جماعت کے ساتھ تو پھر بہت تھکاوٹ ہے تو کبھی کبھی چلو سو جائے تو کوئی حرج کی بات ہے، مگر یہ معمول بنا لینا اور عشاء سے پہلے سو جانا، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ ان کا قول بخاری شریف میں ہے، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو اور عشاء کی نماز کے بعد بغیر ضرورت گفتگو کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ کتنی باتیں سامنے آ گئیں؟ عشاء سے پہلے سونا بولیے حضور کو پسند ہے، اور عشاء کے بعد بغیر ضرورت کے گفتگو کرنا یہ بھی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ اچھا، اس پر ایک اور حدیث سنیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النوم قبلہا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز سے پہلے سونے سے منع فرما دیا۔ حضرت انس، پڑھو اونچی ذرا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا نجتنب الفرش قبل صلاۃ العشاء، کہ ہم لوگ عشاء کی نماز سے پہلے بستروں سے دور رہا کرتے تھے۔ سونا تو دور کی بات ہے، بستروں کے قریب بھی نہیں جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ حضرت لوگ کھیتی باڑی کرنے والے ہیں تو کہ کیا عشاء سے پہلے سونے میں کوئی حرج ہے؟ تو سیدنا ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالی نے فرمایا نعم وحرج وحرجانی وثلاثۃ احرج، ہاں، ایک نہیں، دو نہیں، 3، یعنی کئی حرج ہے، اس لیے عشاء سے پہلے سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من نام قبل العشاء فلا نامت عینہ، حضور نے فرمایا کہ جو عشاء کی نماز سے پہلے سو جائے
اللہ کرے اس کی آنکھ نہ سوئے، سمجھ آ رہی جناب؟ اللہ کرے اس کو دل کا سکون ملے ہی نہ، اس کی آنکھ میں چین ہی نہ آئے۔ یہ کون سا مسلمان ہے جو عشاء سے پہلے ہی سویا پڑا ہے، اور یہ کیسا مسلمان ہے جو فجر کے بعد سویا پڑا ہے؟ تو حضرت عمر پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد اپنے گورنروں کے نام جب خط لکھا تو اس خط میں نماز کی بڑی تاکید فرمائی، اور ایک تاکید یہ بھی فرمائی کہ فمن نام فلا نامت عینہ، فمن نام فلا نامت عینہ، فمن نام فلا نامت عینہ۔ یہ جملہ میں نے بھی 3 بار پڑھا، اور حضرت عمر پاک نے 3 بار لکھا کیا کہ جو شخص بغیر نماز پڑھے عشاء کی پہلے سو جائے، اللہ کرے کہ اس کی آنکھ کو کبھی چین نہ آئے۔ یہ حضرت عمر نے بھی فرمایا، اور بولیے حضور پاک نے بھی فرمایا۔ یہ موطا امام مالک میں حضرت عمر کا یہ خط موجود ہے۔ اچھا جی، ایک اور ادب ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے نہیں سونا چاہیے، سمجھ آ رہی جی بات؟ کبھی کبھی ایسا ہو کہ آپ پر اتنا غلبہ ہے نیند کا تو چلو کبھی کبھار ہو جائے تو کوئی حرج کی بات ہے، مگر یہ جیسے اب سارے بھاگے ہیں اٹھنے والے، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ بولتے نہیں ہو، انہوں نے سونا ہے، اور ان نادانوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ کون سا وقت ضائع کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی سنیے آپ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رہائش گاہ پہ تشریف لائے مولا علی پاک علیہ السلام کے گھر، تو دیکھا کہ سیدہ فاطمہ سوئی ہوئی ہے۔ اب یہ نماز فجر سے بعد تھا اور سورج نکلنے سے پہلے تھا، تو آپ نے اٹھا دیا۔ اتنے دی ماں بڑی رحیم ہے، او بچہ ستا پہ ہے۔ میں کہا یہ شیطان دا بچہ جڑا اجے بھی ستا پہ ہے، یا یہ مسلمان کا ہے؟ اور تو کوئی شیطانوں کی ماں ہے یا مسلمانوں کی ماں ہے؟ اٹھا ان کو۔ آج کل روزوں میں فکر پڑا بچہ بڑا کمزور ہے جی، وہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے میں رب نے صحت رکھی ہوئی ہے۔ میری والدہ کو 5 سال سے ڈاکٹر روک رہے ہیں، مائی صاحبہ روزہ نہیں رکھنا، روزہ نہیں رکھنا، اور جدو روزہ آندا ہے وہ رکھنا شروع کر دے دیا، اور روکو تو کو لڑ دی ہے، خبردار میں نے روزے تو نہیں روکنا، مرنا انج بھی ہے تو مرنا انج بھی ہے۔ اچھی کہو نا سبحان اللہ۔ میاں صاحب روزہ رکھ رہے ہیں، حاجن صاحبہ روزہ رکھ رہی ہیں، حاجی عبدالشکور صاحب روزہ رکھ، یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں سب ماشاءاللہ روزے سے بیٹھے ہیں، اور ہٹے کٹے نوجوان۔ کل میں وہ چابی صحیح کروانے گیا تو وہ بالکل چھوٹی سی عمر کا لڑکا ہے، 17-18 سال کا ہوگا، تو کہہ رہا جی روزے کا تو پتہ ہی نہیں لگیا تو پان کھا رہے سی 10 بجے، اور کہہ رہا ہوں جی روزے تو جا رہے نے پتہ ہی نہیں لگیا۔ میں کہا کوئی رکھے تو پتہ لگے نا جی، جدو تو رکھنا ہی نہیں، کھانا پان ہے سرے عام۔ میں کہا انہاں تے حیا کر کہ مہینہ رمضان دا ہے، ایک تو روزہ نہیں رکھیا اور روزے دا حیا بھی نہیں کر رہا۔ چلو لوکے ماں گھر کھا مر لے، سامنے کھان دی اجازت ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بھائی، اندر کوئی ایمان دی رحمت ہی نہیں ہے۔ اس واری کے باہر بازار سے نکلو پتہ ہی نہیں لگتا بھی روزے ہے بھی کہ نہیں ہے، یقین کرو شک پہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سیدہ طیبہ طاہرہ جو جنت کی خواتین کی سردار ہے، اللہ کی قسم ان کا سونا بھی عبادت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، پر میرے نبی نے امت کو تربیت کیا عطا فرمائی، اٹھا دیا اور فرمایا یا بنیتو قومی اشہدی، اے میری بیٹی اٹھ، رزق کا ربی کا، یہ اپنے رب کی رزق کے تقسیم ہونے کا وقت ہے، تو بھی رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جا۔ وَلَا تَكُونِي مِنَ الْغَافِلِينَ، میری بیٹی غافلین میں سے نہ بن، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْسِمُ أَرْزَاقَ النَّاسِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، یہ فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے کا وہ وقت ہے جب رب اپنی مخلوق میں رزق تقسیم فرماتا ہے، لہذا اس وقت سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ کے پاک کے صدقے تو ہمیں رزق مل رہا ہے، پر سرکار نے یہ تربیت تو بتائی نا کہ تمہاری بیٹیوں اور بیٹوں کو گھروں میں سونا کیسے چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الغفلۃ فی ثلاث،
تین چیزوں میں عموماً لوگ غفلت کر جاتے ہیں، تین عملوں کے بارے میں. بولو جی کتنے؟ سارے ساتھی بولو نا ماشاءاللہ. آپ کا یہ بولنا بھی تو حدیث کی شرح میں ہے نا. کتنی بڑی عبادت ہے جو آپ بول رہے ہیں. تین عملوں میں حضور پاک فرما رہے ہیں ان ذکر اللہ عز وجل. نمبر ایک تو اللہ کا ذکر کرنا. اللہ کے ذکر سے لوگ اکثر غفلت میں ہیں، حالانکہ یہ چلتے پھرتے ہر وقت ہو سکتا ہے. دوسرا وحین یصلی صبح الی طلوع الشمس. اور دوسری غفلت کیا ہے؟ فجر سے لے کر سورج نکلنے تک کا جو وقت ہے لوگ غافل رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنا قیمتی وقت آ رہا ہے. اور نمبر تین وغفلت الرجل عن نفسه فی الدین حتی یرکبہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا قرض کے بارے میں، یہاں تک کہ قرض اس پر سوار ہو جاتا ہے پر یہ اپنی بدنیتی کی ساتھ اس کو ادا کرنے کی فکر ہی نہیں ہے کہ میں ادا کروں، پتہ ہی نہیں ہے کہ مرنا ہے. تو یہ تین غفلتیں ہیں، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. اچھا جی، ایک آداب اور ہے سونے کا کہ نماز ضائع کر کے نہیں سونا چاہیے. بولیے ذرا سے، نماز ضائع کر کے نہیں سونا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ قول بڑا تکڑا ہے. پہلے آپ کو عربی سناتا ہوں برکت کے لیے، پھر ترجمہ سناتا ہوں. فرماتے ہیں النوم ثلاثۃ، نیند تین قسم کی ہے. بولیے جی کتنی؟ وَنَوْمُ نمبر ایک فَنَوْمُ خُرْقٌ، ایک نیند ہے جہالت کی، نادانی کی. اور دوسری وَنَوْمُ خَلَقٌ وَنَوْمُ حُمْقٌ. اور فَأَمَّا نَوْمُ خَرَقٍ فَنَوْمَةُ الضُّحَىٰ يَقْضِي النَّاسُ حَوَائِجَهُمْ وَهُوَ نَائِمٌ. وَأَمَّا نَوْمُ خَلَقٍ فَنَوْمَةُ الْقَائِلَةِ نِصْفِ النَّهَارِ. وَأَمَّا نَوْمَةُ حُمْقٍ نَوْمَةُ حِينَ تَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ. فرمایا کہ نیند تین قسم کی ہے، ایک جہالت اور ندانی کی نیند، دوسری فطرت اور تیسری حماقت اور بے وقوفی کی نیند. جہالت کی نیند تو یہ ہے کہ چاشت کے وقت میں لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے نکل رہے ہیں، کوئی کاروبار پہ جا رہا ہے، کوئی دفتر پہ جا رہا ہے، کوئی دکان پہ جا رہا ہے، مگر یہ منحوس سویا ہوا ہے. بولو یہ منحوس ہے. تو یہ ہے نادانی کی نیند. اور دوسری جہالت کی نیند. فرمایا کہ جہالت کی نیند اور حماقت اور بے وقوفی کی نیند یہ ہے کہ بندہ نماز ضائع کر کے سو جائے، تو یہ حماقت کی نیند ہے. اور تیسری فطرت کی نیند ہے، وہ کیا ہے کہ ظہر کے بعد آرام کرنا، جس کو آپ قیلولہ کہتے ہیں. تو یہ حضرت صحابی حضرت عبداللہ بن عمر پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ نیند تین قسم کی ہے. اب اگلی حدیث سنیے، بڑی کمال کی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح تک سوتا رہا اور نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا. بولیے نماز کے لیے بھی. تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ آپ تو کہتے ہیں مولوی صاحب بڑی سختی کر دی، جملہ بڑا سخت ہے، آپ تھوڑی سی نرمی کریں. یا کوئی دین بیان کرتے ہیں تو کسی نہ کسی رحیم و کریم کو فکر اٹھ پڑتا ہے، او جی بڑی سختی ہو گئی، بڑی سختی ہو گئی. اصل میں تو معاذ اللہ توہین کر رہا ہے اسلام کی. وہ دین اور شریعت نبوی کو سخت کہہ رہا ہے، اور اس بے وقوف کو یہ نہیں پتا کہ اس کی یہ بات حضور کے قلم مبارک تک پہنچ رہی ہے. مولوی تو بیچارہ وسیلہ ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ تو سنیے، جب کہا گیا کہ ایک شخص سو رہا ہے اور بولیے اس نے نماز ہے، تو میرے نبی نے فرمایا بال الشیطان فی اذنہ، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے. بولو شیطان نے اس کے کان میں. یہ بخاری شریف حدیث نمبر 1144 پڑھی ہے، 1144 ہے، جس کا من چاہے بخاری کھول کے دیکھ لینا. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث خواب والی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی گناہگار لوگوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا اور پھر اٹھ کر سرکار نے اس کے عذاب کے اسباب بھی بتائے. اس میں آپ نے بیان فرمایا کہ اما الذی یسلغ راسہ بالحجر، کہ میں نے جو خواب میں دیکھا
کہ ایک شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے، وہ سر صحیح ہوتا ہے پھر کچلا جا رہا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یہ کون تھے؟ فرمایا فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفِضُهُ، یہ وہ ہے جس نے قرآن یاد کیا اور پھر بھلا دیا، قرآن یاد کیا اور بھلا دیا۔ اور دوسرا وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فرض نماز نہیں پڑھا اور سوئے ہوئے ہیں، ان کا یہ حشر ہے۔ دوسرا جرم یہ بتایا۔ تو اس لیے بھائی میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ سونے کا ایک اور آداب ہے کہ بہت زیادہ سونے سے بچنا چاہیے۔ بولیے جی، بہت زیادہ سونے سے بچنا چاہیے۔ اب 7-8 گھنٹے 6 گھنٹے کافی ہے، مگر پڑھے ہی رہنا اور اٹھنا ہی نہ، تو یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کو بات پسند نہیں ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ نے حضرت سلیمان کو نصیحت کرتے ہوئے، نبی کی ماں نے نبی کو نصیحت فرمائی ہے، ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے نا۔ فرمایا یا بنیا لا تکثر النوم باللیل فإن کثرۃ النوم باللیل تترک الرجل فقیرا یوم القیامۃ، اے میرے بیٹے رات کو بہت زیادہ مت سویا کر، اس لیے کہ رات کو بہت زیادہ سونا انسان کو قیامت کے دن فقیر بنا دیتا ہے۔ اور یہ بات اتنی پسند آئی کہ حضور نے اپنی امت کو سنائی ہے، اور یہ ابن ماجہ میں حدیث آ رہی ہے۔ ایک اور ادب ہے سونے کا کہ کسی کے گھر میں اکیلے نہیں سونا۔ بولو، کسی گھر میں اکیلے نہیں سونا۔ کبھی کبھی میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ماشاءاللہ 300 کنال کا گھر ہے وزیر اعظم کا، اور کوئی بچہ بھی، اور وہ اکیلا رہتا ہے، چند نوکر ہیں اور ایک بیوی ہے۔ سمجھ آئی؟ خاتون اول ہے تو کیسے کرتے ہیں بھائی؟ سنیے، عبداللہ بن عمر پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الوحدۃ عن بیت الرجل وحدہ او یسافر وحدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص اکیلے گھر میں رات گزارے یا اکیلے سفر پر جائے۔ سفر پر بھی دو جایا کرو، اور سونا بھی گھر میں آباد کر کے سونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، سونے کا ایک اور ادب ہے کہ، اور وہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے اگر کھانا کھایا ہے تو کھانے کے بعد ہاتھ دھونے چاہیے۔ بولیے، کھانے کے بعد ہاتھ اور سونے سے پہلے دھونے چاہیے۔ کیوں؟ اما عائشہ صدیقہ انا حضرت ابو ہریرہ پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من بات فی یدہ ریح غمر فاصابہ شیء فلا یلومن الا نفسہ، کہ جو شخص ہاتھ دھوئے بغیر اس حالت میں رات گزارے کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی وغیرہ لگی ہوئی تھی، اور پھر اسے کوئی موذی چیز لگ جائے اور ڈنک مار دے، تو یہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائے، اس میں کسی اور کا کوئی قصور ہے؟ ایسے نادان لوگ ہیں، کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ ہے، بولو نا، اور بعد میں بھی نہیں دھوتے، اور بیماریاں لگ رہی ہیں، ہاتھوں میں بیماریاں ہیں تو اندر بھی جا رہی ہیں۔ دیکھو بھائی، جب کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو تو تولیے سے صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی خود ہی خشک ہو جائیں گے، کھا لو۔ اور جب کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے ہیں تو پھر جناب وہاں تولیے سے بھی صاف کرنے چاہیے تاکہ کوئی چیز بھی ساتھ نہ رہے۔ اچھا جی، ایک اور ادب ہے کہ کسی روشنی وغیرہ کا انتظام کرنا۔ بولیے، روشنی وغیرہ کا، وہ جو میں نے کل بتایا تھا کہ چراغ بند کر کے سونے چاہیے، وہ یہ ہے کہ فضول جلانے کی ضرورت ہے، پر اتنا اندھیرا کر دینا کہ رات کو بندہ اٹھے اور لیٹرین بھی نہ ملے اور کوئی چیز ملے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجلس فی بیت مظلم الا ان یسرج فیہ سراج، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی اندھیرے والے گھر میں بیٹھے ہی نہیں کرتے تھے، تب بیٹھتے تھے جب اس میں چراغ روشن ہو جاتا تھا۔
ایک روایت میں اما جی عائشہ فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یقعد فی بیت مظلم حتی یداع لہ بالسراج، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی تاریک گھر میں بیٹھتے ہی نہیں تھے یہاں تک کہ اس میں چراغ روشن نہ کر دیا جائے۔ تو واضح رہے، میں نے بتا دیا ہے کہ فضول لائٹیں بند ہونی چاہیے اور جو ایک آدھی لائٹیں جلنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کو مسجد میں باوضو باروزہ بتا رہا ہوں کہ میں رات کو صرف اس لیے آخری چکر گھر میں لگاتا ہوں اور نیچے مسجد میں بھی آتا ہوں کہ کوئی فالتو لائٹ تو نہیں جل رہی، اور یہ میرا شروع سے معمول ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں بل میری گردن میں پڑا ہے تو مجھے بڑی فکر ہو گئی ہے، ایسی ویسی کوئی بات نہیں، شروع سے۔ اور میں پچھلے دن اپنے بیٹے کے وہاں گیا تو 2 لوٹے لائٹیں فضول جل رہی تھی کھارا میں، اس کو بھی ڈانٹا اور اپنی بہو کو بھی میں نے ڈانٹا۔ میں نے کہا خبردار، جو فضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی اور بہن بن جاتا ہے، لہذا ایک لائٹ بھی فضول جلانے کی ضرورت ہے۔ اور اتنا اندھیرا کہ بندہ اٹھے تو ماشاءاللہ جتی بھی نہ لبے، بولو یہ بھی کوئی گنجائش ہے؟ تو پورے گھر میں ایک لائٹ تو جلنی چاہیے نا، جیڑی سارے نو فائدہ دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔